بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسا عاصم اور آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہوں ایک نان کے بارے میں، وہ نان جس کی تاریخ پاکستان سے بھی پرانی ہے۔ پرانے لاہور کا حصہ ہونے کی وجہ سے مزنگ بازار کی تنگ گلیاں اپنے اندر کئی کہانیاں رکھتی ہیں۔ اس بازار میں کئی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی موجود ہیں۔ یہاں مچھلی اور مرغی سے لے کر پان اور تمباکو بھی مل جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک چارپائی بننے والے کے ساتھ پکوڑے بیچنے والا بھی نظر آئے گا۔ طرح طرح کی خوشبوؤں اور آوازوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مطلوبہ دکان کے سامنے سے گزر جائیں اور اس دکان پر آپ کی نظر ہی نہ پڑے۔ میں جب اس بازار میں مجاہد تاج دین نان بیکرز کی تلاش میں تھی تو میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں نے واپس پلٹ کر نہ صرف وہ تندور ڈھونڈ لیا بلکہ اس کی طویل تاریخ اور روایت بھی جانی۔ تندور کے مالک سکندر اعظم اس کاروبار میں تیسری نسل ہیں۔ اپنے نام کے برخلاف بہت ہی نرم طبیعت کے مالک ہیں۔ سکندر نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں اس دکان کی ایک تاریخ ہے جو قیام پاکستان سے بھی پرانی ہے۔ اگرچہ دکان کے حجم سے اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا تندور پاکستان کے بڑے تندوروں میں سے ایک ہے۔ اس تندور کا نام ان کے والد مجاہد تاج دین کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سکندر نے EOS کو بتایا کہ میرے دادا جان جلال دین نے یہ کام 1850 کی دہائی میں شروع کیا تھا۔ ہمارا تعلق ایک روایتی لاہوری خاندان سے ہے اور ہمارے اجداد سے اسی پرانے شہر میں پیدا ہوئے اور یہیں رہے۔ دیکھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دکان نے اپنی قدیم بنیادوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس دکان کی صرف ایک مرتبہ مرمت ہوئی تھی اور وہ بھی 1960 کی دہائی میں۔ سکندر کا کہنا ہے کہ ہمارے خاندان کے پاس یہ جگہ ملکہ وکٹوریہ کے عہد سے ہے۔ دنیا کی پرانی چھت لکڑی اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی لیکن 1964 میں اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ سکندر جہاں بیٹھتے ہیں وہیں ان کے دادا کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے جس میں وہ دکان پر کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تصویر ان کی وفات سے صرف 8 دن پہلے کی لی گئی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 133 سال تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس تندور کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سکندر نے ہمیں بتایا کہ دادا جی ایک تاجر تھے۔ وہ گندم خرید کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے دالیں، روٹی اور کلچے بھی بیچنا شروع کر دیے۔ اس وقت 5 کلچے صرف 2 آنے اور 5 نان صرف 4 آنے میں مل جاتے تھے۔ سکندر ہم سے بات بھی کر رہا تھا اور تازہ نان پر گھی لگا کر خریداروں کو بھی دے رہا تھا۔ اگرچہ جلال دین کی یہ دکان اب بھی قائم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں۔ اس تندور میں اب تندوری روٹی، سادہ نان اور کلچے فروخت نہیں ہوتے۔ یہاں اب کم سے کم نان بھی روغنی نان ملے گا۔ یہاں کے مشہور نانوں میں چکن نان، بیف نان، مٹن نان، قیمے والا نان، آلو بھرے نان، بیسن کا نان، خشخاش سے بنا میٹھا نان جو 1 مہینے تک تازہ رہتا ہے اور گل بہار نان جو آرڈر پر تیار ہونے والا نان جبکہ پھلوں اور مربوں خشک میووں سے بنتا ہے اس میں شامل ہے۔ سکندر کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے یہ دکان سنبھالنے کے بعد 1930 کی دہائی میں یہ بھرے نان متعارف کروائے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ موجودہ پاکستان میں پہلی بار ان کے والد نے ہی یہ خاص نان متعارف کروائے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے 9 عمری میں ہی اپنے والد کے ساتھ دکان پر آنا شروع کر دیا تھا۔ جب تقسیم سے 1 دہائی قبل انہوں نے دکان سنبھالی تو موجودہ پاکستان میں صرف ہم ہی روغنی اور قیمے بھرے نان بناتے تھے۔ اس سے پہلے لوگ صرف سادہ نان اور کلچوں سے ہی واقف تھے۔ میرے والد کام کو پھیلانا چاہتے تھے، اس میں جدت لانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے نئی چیزیں متعارف کروائیں۔ اس وقت قیمے بھرے نان کی قیمت 12 آنے تھی۔ یقیناً ان کے والد نے اپنے پیچھے ایک میراث چھوڑی تھی۔ ہماری بات چیت کے دوران ایک نوجوان خریدار دکان پر آیا اور اس نے قیمے والے نان کا آرڈر دیا۔ ساہیوال کا رہائشی شیخ اشعار نے اس تندور پر پہلی مرتبہ آرڈر کیا تھا لیکن وہ اپنے مقامی رشتہ داروں کے گھر اس تندور کے نان
کئی مرتبہ کھا چکا تھا۔ اشار نے ہمیں بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس مرتبہ دکان پر تو ضرور آؤں گا۔ میں نے حال ہی میں فیس بک پر ان کی ویڈیو دیکھی تھی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ یہ نان کس طرح بناتے ہیں۔ میرے گھر والے کئی دہائیوں سے یہاں سے نان خریدتے آ رہے ہیں۔ میں نے کبھی اس نان سے زیادہ عمدہ قیمے والا نان کبھی نہیں کھایا۔ ان کے گاہک صرف عام لوگ نہیں ہیں، انہوں نے سرکاری دورے پر آنے والے غیر ملکی مندوبین اور شالیمار باغ اور قلعے پر ہونے والی تقاریب کے لیے بھی نان بنائے ہیں۔ سکندر نے ہمیں بتایا کہ بھٹو عہد میں جب پاکستان نے OIC کے اجلاس کی میزبانی کی تھی تو ہمیں مہمانوں کے لیے نان تیار کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ اسی دور میں ہم نے ایوان صدر میں ہونے والی کئی تقاریب کے لیے بھی نان تیار کیے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اپنے والد اور کچھ ملازمین کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ سکندر نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے صدر فضل الہی چودھری کی جانب سے برطانوی وزیر اعظم کو دیے گئے عشائیے کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مہمانوں نے ہمارے نان کی تعریف کی۔ ہمیں بعد میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی ملی۔ جو چیز ان کے نان کو منفرد بناتی ہے وہ اس کی خستگی اور ہلکا پن ہے۔ سکندر کا کہنا ہے کہ اس کا راز خمیر بنانے کی ہماری ترکیب اور نان میں ڈالے جانے والے مسالے میں ہے، اور یہ ترکیب میرے والد نے بتائی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ دور دور سے یہ نان خریدنے آتے ہیں اور یہ ترکیب ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ کچھ پرانے گاہک تو کئی سالوں بعد صرف یہ نان خریدنے واپس آئے اور انہوں نے اس کے معیار کی بھی تعریف کی۔ سکندر کا کہنا تھا کہ میرے والد نے مجھے ہدایت کی تھی کہ کبھی نان کے معیار اور ترکیب پر سمجھوتا مت کرنا۔ اگر تمہیں معیار برقرار رکھنے میں مشکل ہو تو خدا حافظ کا بینر لگا کر دکان بند کر دینا۔ ہم نان میں استعمال ہونے والا خمیر خود تیار کرتے ہیں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جتنے بھی نان کھا لیں آپ کا پیٹ گڑبڑ نہیں کرے گا، اور ہم اس بات کی تسلی کرتے ہیں کہ ہمارے تیار کیے ہوئے مسالے بچے اور بڑے دونوں کھا سکیں اور انہیں ہضم بھی ہو سکے۔ صرف یہ دکان ہی نصف صدی کے عرصے سے جلال الدین کی میراث کو آگے نہیں بڑھا رہی، بلکہ کچھ ملازم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ سکندر نے ایک ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اورنگزیب یہاں تقریباً 55 سال سے کام کر رہا ہے۔ جلال الدین کی اپنے ملازمین کے ساتھ تصویر آج بھی دکان پر لگی ہوئی ہے۔ کورونا وبا اور اس کے بعد میں لگنے والے لاک ڈاؤن نے تندور مالکان کو بھی متاثر کیا ہے، جو لوگوں کو بنیادی خوراک فراہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سکندر کے لیے مشکلات اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا کاروبار بلکہ ہر کاروبار نقصان کا ہی شکار ہوا ہے۔ طلب کم ہو گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق ہر کام متاثر ہوا ہے، یہاں تک کہ ساتھ والی دکان پر بیٹھا کفل ساز بھی مشکلات کا شکار ہے۔ جب لوگوں کی قوت خرید میں کمی آتی ہے تو گاہک اور کاروباری افراد سبھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف سکندر اس بات پر خوش بھی ہیں کہ ان کے پرانے گاہک آج بھی انہی سے نان خریدتے ہیں، چاہے وہ لاہور کے کسی بھی علاقے میں منتقل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اگر ہمارے گاہک کسی دور علاقے میں منتقل ہو بھی جائیں پھر بھی وہ ہماری ہی دکان پر آتے ہیں یا فون پر آرڈر دے دیتے ہیں۔ جو لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو ہماری دکان پر ضرور آتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہر سال ماہ محرم پر ہمیں ایک گھر سے بیسن کے خاص نان کا آرڈر ملتا ہے۔ یہ نان عام دنوں میں زیادہ مقبول نہیں ہے کیونکہ یہ نان عام نہیں ہے، یہ بہت مختلف نان ہے۔ حال ہی میں ہمارے ایک پرانے گاہک جو فیصل آباد منتقل ہو گئے ہیں یہاں آئے تھے اور وہ بیف نان لے کر گئے ہیں جو وہ عرصے سے کھا رہے تھے۔ سکندر کا دعویٰ ہے کہ نوجوان فاسٹ فوڈ نسل بھی ان کے نان کی دیوانی ہے۔ ایک پرانی گاہک روبیہ مغیث نے ہمیں بتایا کہ ان کے گھر والے کئی دہائیوں سے یہاں کے گاہک ہیں۔ میرے خیال سے میرے گھر والے یہاں سے کم از کم 30 سال سے نان خریدتے آ رہے ہیں۔
یہ نان گھر کی ہر پکنک اور ماضی میں ہونے والے بسنت کے تہواروں کا لازمی جز تھے اور ہیں بھی۔ گوشت کا معیار اور مسالوں میں توازن ان کی خاصیت ہے اور اتنے سالوں میں ان کا معیار اب تک برقرار ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔